करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इमरान खान की कोalition हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपने वज़ीर ख़जाना को तब्दील कर दिया है। अब शौकत फ़याज़ तरीन जो कि अपने पेशे के लिहाज से एक बैंकर हैं और बहुत सारे बैंकों को चलाने का तजर्बा रखते हैं, को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वो भी हफीज़ शेख की तरह साबका पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाल सकेंगे? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मौजूदा इकॉनमी एक नॉर्मल इकॉनमी नहीं है। इस इकॉनमी को चलाने के लिए किस किस्म के वज़ीर ख़जाना की ज़रूरत है? आपने जी ये जो इकॉनमी पे कमेंट किया है कि ये एक नॉर्मल इकॉनमी नहीं है, तो यकीनन जब इकॉनमी नॉर्मल नहीं है तो फिर उसके लिए आपको इंतहाई एक्सपर्ट किस्म का आदमी चाहिए। हमारे मुल्क में बेसिकली देखें कि जो भी सियासी हुकूमतें हैं वो कभी भी मेरिट पर फ़ैसले नहीं करती। जो भी उनके रहनुमा या फ़ैसला साज होते हैं, उनके जो करीबी दोस्त, ताल्लुकात वाले या जो भी इस किस्म के लोग होते हैं, या जो कोई इन्हें प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर लेता है, तो ये उसी की बातों में आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमेरिका में जब सदारती इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तकरीबन 2 माह से ज़्यादा टाइम जो है वो नई गवर्नमेंट को मिलता है, और उस नई गवर्नमेंट जो है उस पीरियड के दौरान अपने पूरे अमेरिका से जो बेहतरीन एक्सपर्ट होते हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनको लाकर अपने वज़ीर यानी कि सेक्रेटरीज़ अपॉइंट करते हैं। उसमें कोई ज़ाती ताल्लुक़, कोई उनकी दोस्ती अगर होती है तो वो छोटे छोटे ऑफिस के लिए हो सकती है, जो मेन डिसीजन मेकिंग ऑफिस हैं उनके लिए नहीं होती। तो किसी भी हुकूमत के लिए देखें कि दिफा का शोबा है, उसमें वजारत खारजा है, उसके बाद वजारत दाखिला है, या फिर वजारत कानून, और उसके साथ साथ फिर ये वजारत ख़जाना आ जाती है। ये इंतहाई अहम शोबे होते हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि हमारी इकानमी जो है वो मज़बूत और स्टेबल बुनियादों पर इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो वजारत ख़जाना है उसका इंतहाई अहम रोल है। और मेरे ख़्याल में एक अच्छा इकानमिस्ट जो कि प्रैक्टिकल इकानमी जो है उसकी मौजूदा डायमेंशंस को समझता हो, वही एक अच्छा फिनांस मिनिस्टर साबित हो सकता है, जो ये समझ रहा हो कि पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ़ शोबों पर असरानंदाज होती हैं। देखें कि ये जो मुल्क की मईशत होती है उसके फ़ैसले आसान फ़ैसले नहीं होते। अगर आप 1 रुपया टैक्स में इजाफ़ा करेंगे तो पूरे मुल्क की जो इकानमी है उस पर 1 अरबों रुपए का इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए अगर आप 1 रुपया कहीं पर टैक्स कम करते हैं तो उसका फ़ायदा भी मुल्की इकानमी को अरबों रुपए की सूरत में होता है। इसलिए एक आम शख्स जो कि इकनॉमिक्स के बुनियादी असूलों और उनसे पैदा होने वाले असरात को अच्छे तरीके से नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा वज़ीर ख़जाना साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के दौर में भी 1 साल 4 माह तक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। उन्होंने उस दौर में कौन सी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की थी? ये जी मैं भी परेशान हूँ कि उन्होंने वो कौन से तीर मारे थे जिनकी वजह से इमरान खान साहब इतने मुतासर हुए हैं कि एक मुखालिफ पार्टी कि जिसका वो हर वक्त
احتساب کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ شوکت ترین جو ہے خود ان کے خلاف ابھی جو نیب کی اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو یقیناً وہ نیب کی اپیلیں جو ہے وہ کسی جرم کی وجہ سے ہوں گی، کسی مس یوز آف پاور کی وجہ سے وہ کیسز بنے ہوں گے، وہ ان کی شرافت یا نیک نامی کی وجہ سے نہیں بنے ہوں گے۔ تو آپ یقیناً دیکھیں کہ جب وہ آگے ہیں تو یہ ایک قسم کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، چونکہ وہاں پر جو پراسیکیوشن ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص خود اقتدار میں ہے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کے خلاف جتنے بھی چاہے سیریس چارجز ہوں اس کو سزا ملی ہو۔ تو باقی دیکھیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ 1 سال اور 4 ماہ تک یہ سابقہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ رہے ہیں، تو کم از کم جی میں نے آج بڑی کوشش کی کہ میں ان 1 سال اور 4 ماہ یعنی کہ 16 ماہ میں دیکھ سکوں کہ کون کون سے انہوں نے کوئی اہم فیصلے کیے تھے۔ پہلے نمبر پر معیشت کے حوالے سے یہ ایک اتنا کم پیریڈ ہے کہ جس میں کسی فیصلے کے اثرات پراپرلی ظاہر نہیں ہو سکتے، لیکن میری نظر میں کوئی ایسا خاص فیصلہ نہیں آیا کہ جس نے ایک انقلابی صورت پیدا کر دی ہو۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے چلتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سال بھی پورے نہ کر سکتی، چونکہ وہ ساری ایک ملی بھگت تھی اور ہر قیمت پر اس کو 5 سال پورے کروانے تھے، یا آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنی میجارٹی جو ہے اس کو ہر طریقے سے مینٹین رکھا، تو اس طریقے سے وہ حکومت 5 سال پورے کر گئی۔ وہ اس کا کوئی معاشی انقلاب نہیں تھا، کوئی اچھی معاشی پالیسیاں نہیں تھی، کوئی اچھے بجٹ نہیں تھے کہ جن سے خوش ہو کر لوگوں نے ان کو ووٹ نہ دیے ہوں۔ ایک سیاسی جماعت کی کامیابی یا ناکامی الیکشنز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی صرف سندھ کے صوبے تک محدود ہو گئی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاشی پالیسیاں کتنی اچھی تھیں، اور اب شوکت ترین صاحب جو کچھ کریں گے وہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا۔ یقیناً دیکھیں کہ وہ ایک پروفیشنلی ایک بینکر ہیں۔ ایک بینکر جو ہے اس کا ایک مخصوص قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اس ملک کو لوٹے ہر طریقے سے، جائز یا ناجائز طریقے سے، تو میرے خیال میں پھر ایسی اکانومی جو ہے وہ پھر اگلے الیکشن میں گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ شوکت ترین یا اس کے باقی جو فینانس منسٹرز ہیں انہوں نے حکومت کے لیے یا سیاسی پارٹی کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کیا شوکت ترین پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک موزوں وزیر خزانہ ہیں؟ دیکھیں جی، میری رائے جو ہے، میں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی شخص کو یہ آفر کی جائے کہ آپ کو فلاں عہدہ دے دیا جائے گا، تو وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی یہ کام کیا ہے کہ نہیں۔ اسے یہ پتہ ہے کہ مجھے بہت اچھی تنخواہ ملے گی، اچھے پرکس اینڈ پریویلیجز ملیں گے، مجھے کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی یا یوز آف اتھارٹی کے چانسز ملیں گے، میں ملک کا بہت بڑا ایک نمایاں اور چودھری شخص بن جاؤں گا۔ اس لیے اگر میرے خیال میں شوکت ترین کو وزارت خزانہ کی بجائے وزارت داخلہ بھی آفر کرتے یا وزارت قانون بھی آفر کرتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس ظرف کا یا کانشنس کا شخص ہے کہ وہ ریفیوز کرتا ہے جی کہ میں نہیں بنوں گا کہ میرا ان شعبوں میں تجربہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی کہ ہی ایز اے بینکر وہ تقریباً 5-6 بینکوں میں رہ کے آئے ہیں، ان میں حبیب بینک ہے، ان میں یونین بینک ہے، ان میں اور مختلف قسم کے بینک ہیں، تو ان بینکوں میں جو انقلاب آیا جی وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملکی اکانومی میں وہ کون سا انقلاب لاتے ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک بہت لائق آدمی ہیں اور وہ بہت اچھا کام کریں گے۔
تو چلیں اس کی قیمت تو الٹیمیٹلی عمران خان اور پی ٹی آئی نے ادا کرنی ہے، تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے اچھے ہیں، لیکن کم از کم میری رائے میں وہ کوئی اکنامکس کا اچھا نالج نہیں رکھتے، اور خاص طور پر ان حالات میں جب کہ ہماری ملکی اکانومی جو ہے وہ مقروض ہے اور ہمارے پاس خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد عمران خان نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ان کی معاشی ٹیم جو ہے معاشی پلان کے ساتھ تیار ہے، لیکن اب ان کو اپنی پارٹی سے کوئی وزیر خزانہ نہیں مل رہا۔ ایسی صورتحال میں آپ ملک کے معاشی مستقبل کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح اس وقت ہم نے بھی وہ سارے انٹرویو سنے اور وہ کہا کرتے تھے جی کہ میری جو ٹیم ہے وہ ہر وقت تیار ہے، جیسے ہی میں آؤں گا، آتے ہی انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تو ان 100 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 100 دن کے بعد اب 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور حالات انتہائی برے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ جو بھی انقلابات آئیں گے اور جو بھی ابھی تک وہ 3-4 جو ہیں وہ وزیر خزانہ بدل چکے ہیں، جو انقلابات لائیں گے ان کے انقلابات کی قیمت جو ہے ان کو بڑی جلدی ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ایک پبلک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ تو چونکہ ایک ان کے کان ناک بند ہے اور آنکھیں بند ہیں، لیکن انہیں میرے خیال میں اگلے 2-3 ماہ میں بجٹ تک پتہ چل جائے گا کہ ان کی معاشی پرفارمنس کیا رہی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی اگر انہوں نے 5 سال پورے کیے تو پھر تو ان کو بالکل ہی پتہ چل جائے گا الیکشن میں کہ ان کی تقریروں کا اور ان کے لائے ہوئے جو ارسطو اور افلاطون تھے انہوں نے ملک کی کیا خدمت کی۔ تو میں تو یہاں پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ میرٹ پر کسی اچھے اکانومسٹ کو لاتے جو کہ اکنامکس کے پرنسپلز کو سمجھتا اور اسے پتہ ہوتا کہ اس قسم کی اکانومی کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک اچھا وزیر خزانہ ثابت ہوتا۔ لیکن ایک بینکر جو ہے کم از کم میری سمجھ سے بالا ہے کہ وہ کس طرح ایک اچھا وزیر خزانہ ثابت ہوگا۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں، اپنا ویڈیو یا تحریری میسج بھیجیں۔ آپ کمنٹس کی صورت میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں۔ اب کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔